السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راغب۔ ناظرین، ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر اور ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات، اور ٹرمپ ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یو ٹرن کا بادشاہ ہے، لیکن اس دفعہ ایسے ایسے یو ٹرن اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پہلے ہی اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان تھا، لیکن اب پوری دنیا میں میسج چلا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا جو ہیڈ ہے، جو پریزیڈنٹ امریکہ ہے، وہ اتنا جوکر قسم کا اور اتنا غیر سنجیدہ اور اتنا مورلس شخص بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی اس نادانی کی وجہ سے پوری دنیا جنگ کے اندر جھونک دی گئی اور ایران نے حیرت انگیز قسم کے سرپرائز دیے، اور اب جنگ ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر جا پہنچی ہے۔ نیتن یاہو سے لے کے موساد کے چیف، ایئر چیف نیتن یاہو کے بھائی، ان کے فائنانس منسٹر کے بیٹے جو شام کے اندر موساد کے ایڈوائزر تھے، ان کے سمیت 9 جنرلز کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سینکڑوں فوجی مارے گئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر کی جو صورتحال ہے، جہاں پہ دفاعی دفاتر تھے، وہ سارا علاقہ تو غازہ کی طرح ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ ان کی جو ریفائنریز تھی وہ تباہ برباد ہو گئی ہیں، انرجی کے جو سورسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور دیکھیں ایران کا حوصلہ دیکھیں اور ان کے مورل دیکھیں، انہوں نے کسی ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنایا، اور وہ کہتے ہیں جی 12 ہاسپٹل ہیں وہاں پہ، ہم نے کسی ہاسپٹل کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن وہ زخمیوں سے بھر چکے ہیں۔ لوگوں میں پینک ہے، بار بار ایران کی وارننگ کے نتیجے میں لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور جب بھاگ کے بیچارے ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ سٹرائک ہو جاتی ہے، پھر بیچارے واپس بھاگتے ہیں، اور بنکرز کے نیچے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، وہ قابل رحم ہیں۔ لیکن جب ہم غازہ کے بچوں کو دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، بھوک سے بلبلاتے ہوئے، کھانے کے لیے بھیک مانگتے ہوئے، اور لوگوں کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے، تو پھر ہمیں یہ مناظر تکلیف نہیں دیتے بلکہ قانون مکافات عمل لگتے ہیں۔ اسی طرح ایران نے آج اعلان کیا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ملک یا اس سے ہٹ کے بھی جو ملک امریکن ایمبیسڈر کو، سفیروں کو وہاں سے نکال دے گا، اب نئے حرم سے ان کے جہاز نکال دیے جائیں گے، ان کو اجازت ہوگی، جو نہیں نکالے گا ان کے وہاں پہ پھنسے رہیں گے۔ اور ایک اور بہت بڑا اعلان کیا ایران نے، انہوں نے کہا کہ جتنے عرب کنٹریز کے اندر امریکہ کے بینکس ہیں، عوام اس سے دور رہیں، ہم بینکوں کو نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے نشانہ بنایا بھی۔ حزب اللہ ایک حیرت انگیز طور پہ طاقت کے ساتھ سامنے آئی ہے، انہوں نے اسرائیل کا ایک صوبہ پورا خالی کروا لیا ہے، آزاد کروا لیا ہے، اس پہ قبضہ واپس لے لیا ہے، اور یمن سے اور مختلف جگہ سے حزب اللہ اٹیک کر رہی ہے۔ حوثی وہاں پہ اپنے طور پہ اٹیک کر رہے ہیں، راکٹ پھینک رہے ہیں۔ تو یہ اسرائیل بالکل عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے، اور ٹرمپ صاحب کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو تباہ کر دیا، اور کبھی کہتے ہیں، آج کا بیان ہے کہ ایران کے پاس اتنے میزائل تھے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے جنگ شروع کرائی، میرا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو مس گائیڈ کیا گیا۔ تو اب دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے جی۔ لگتا یوں ہے کہ امریکہ اس میں پھنس گیا ہے، امریکہ ٹریپ ہوا، ٹرمپ ٹریپ ہوا، ٹرمپ بلیک میل ہوا یا ٹریپ ہوا۔ اس پہ آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان جو موجود ہے، آمنہ الفت صاحبہ ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم کے ایڈوائزر رہی ہیں چیف منسٹر کی، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، نصرت واحد پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں، اور بریگیڈیئر سید غضنفر علی آپ سب جانتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے جنگ کا میں نے بھی کچھ نکات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملات اتنے وسیع ہیں، یہ گھنٹوں میں یہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، جتنی یہ جنگ پھیل چکی، جتنے دن لگ چکے، جتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی۔ اس پہ ایران کے اندر ہونے والے اگر مظالم کا ذکر کر لیا جائے تو اس پہ بھی گھنٹوں لگیں گے۔ کس طرح ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا، کس طرح آبی ذخائر کو تباہ کیا گیا، کس طرح ان کی ریفائنری کو تباہ کیا گیا، کس طرح ایمبولنسوں کو تباہ کیا گیا، اسکول کے اوپر اٹیک ہوا، ان کی قیادت کے اوپر ہوا، گھروں کے اوپر ہوا، کس طرح وہاں پہ مظالم ہے۔
آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آگے نتیجہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے ہم اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام چینج کر کے ڈونلڈ ایپسٹین رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جو کچھ ایپسٹین فائلز میں آ رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح اس کی تصویریں چھپی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، جس کو دیکھ کے بندے کو کراہت آتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ ایک لیڈر ہے کتنے بڑے، جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ٹھیکیدار ہیں، ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار ہیں، ہیومن رائٹس واچ کے ٹھیکیدار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے ابھی اس کی، اور یہ جو پوری جنگ ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کا ایک مقصد اس ایپسٹین فائل سے جو ہے سے ڈسٹریکشن کر کے اور توجہ کو دوسری طرف مبذول کرانا تھا۔ لیکن ہر چیز کا ایک پلاننگ آپ کرتے ہیں اور ایک پلاننگ اوپر ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کی پلاننگ عموماً اس طرح نہیں چلتی اس طرح بعض دفعہ جو غیر مرئی طاقتیں جو پلان کر رہی ہوتی ہیں، جو اللہ میاں جو پلان کر رہا ہو وہی ہوا۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے ریفر کیا کہ آج بہت بڑی ایک خبر یہی ہے کہ ڈونلڈ نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں جنگ شروع کی، مجھے تو میرے داماد کشنر نے، مارکو روبیو نے، اسٹیو وٹکاف نے، اور جو سیکٹری آف وار ہے پیٹ ہیگسیٹ، اس نے مجھے اس جنگ کے اندر ڈال دیا۔ اب اس کی کس چیز کا آپ اعتبار کریں؟ بیکاز ہی از دی موسٹ انٹرسٹوردی مین، ہی از اے لائر۔ وہ کمپلسیو لائر ہوتے ہیں نا، جو بغیر جھوٹ بولے رہ ہی نہیں سکتے۔ ایک بندہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، بعض بندے ایسے یہ آتن جھوٹ بولتا ہے اور صبح شام بولتا ہے، وہ سچ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس میں اب آپ کو پتا ہے پینٹاگون نے ایک 90 منٹس کی بریفنگ کی تھی دو ہفتے پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے کہہ دیا تھا کہ جی سی آئی اے نے ان کو بتا دیا تھا کہ ریجیم چینج جو ہے وہ اگر ہوا تو ایران میں بہت ہارڈنڈ ریجیم آئے گا، اور اس کا آپ نے ریفلیکشن دے دی۔ سید مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ایک بہت واسط تجربہ رکھتے ہیں، IRGC میں رہے، پاسدار انقلاب میں رہے، انہوں نے ایران عراق کی جنگ لڑی، اپنے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے ساری ٹریننگ کری، ان کا ایجوکیشن ریلیجس ایجوکیشن کا لیول بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نیوکلیر ویپن ایران کی ضرورت ہے۔ خامنہئی صاحب نے تو کہا تھا نا کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے، انہوں نے کہا جی ایران کی ضرورت ہے نیوکلیر ویپن۔ تو CIA کا وہ ازمپشن ٹھیک ہو گئی، کنکلوژن ٹھیک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی پینٹاگون نے کہا جی ہمیں یہ کوئی پروف نہیں ملا کہ ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ ایران ہتھیار بنا رہا ہے امریکہ پہ مارنے کے لیے، تو وہ صحیح طرح ٹھیک ہے، ہمیں وہ بھی کوئی پروف ملا۔ تو یہ جتنا آپ کہتے ہیں نا مس کیلکولیشن، اصل میں آپ سے بارہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ مس کیلکولیشن نہیں ہے، یہ ٹرمپ کی اور جو نیتن یاہو کی، جیریڈ کشنر کی، سیکرٹری آف اسٹیٹ کی، اسٹیو وٹکاف کی جو مذہبی جنونیت ہے نا، جس میں وہ ممبر ہیں زیونسٹ کلب کے، اور آپ کو پتا ہے AIPAC جو تنظیم ہے جس کو زیونسٹ ملٹی بلین جیوز جو ہے وہ ڈونیشنز دیتے ہیں، اور پھر وہ تمام امریکن کے جو کانگریس مین ہیں ان کا خرچہ روزمرہ کا اور ان کی پریزیڈنٹ شپ کا، ان کے الیکشن کا وہ برداشت کرتے ہیں۔ اور اس طرح ٹرمپ کو وہ نائٹ کلب کے 2 اونرز تھے میاں بیوی، انہوں نے جب ملین آف ڈالرز کی پہلے بھی امداد دی تھی، اس دفعہ بھی امداد دی، پہلی دفعہ امداد دی تھی اس بیسس پہ کہ آپ امریکن ایمبیسی جو ہے جروسلم میں شفٹ کریں گے، تو اس نے جروسلم میں شفٹ کر دی تھی امریکن ایمبیسی۔ اس دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایران کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ اب وہ جنگ انہوں نے اس ڈیزائر پہ لگی ہے جو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میری 40 سال کی ڈیزائر تھی ایران کے اوپر جنگ۔ اب وہ تو ہو گیا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایران نے رسپونڈ کیا، اور جس طرح ایران رسپونڈ کر رہا ہے، اور کل جو ایران نے ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا ہے، جو انہوں نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹکس میزائل فائر کیے ہیں، جو آپ کہتے ہیں آواز کی 15 گنا آواز کی رفتار سے زیادہ ٹریول کرتے ہیں، وہ پیرابولک فلائٹ نہیں لیتے، دے ٹیک ورٹیکل فلائٹ، اس کی ایکسلریشن آخری منٹ میں ہوتی ہے۔ اور اب آج کی تاریخ میں اسرائیل کے اندر کوئی ایرو 1 نہیں ہے، کوئی ایرو 2 نہیں ہے، کوئی ایرو 4 نہیں ہے، کوئی آئرن ڈوم نہیں ہے، کوئی ڈیوڈ سلنگ نہیں ہے۔ ایران کے میزائل جاتے ہیں اور ہر اس جگہ کو ہٹ کر رہے ہیں، جو آپ نے خود ہی کہا کہ کون کون سے لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ اور اس دفعہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ غالباً بائیجوس سسٹم کے ذریعے آئی ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا بھی پوری طریقے سے ایران کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ان کے ہاں جو ٹارگیٹڈ پوائنٹیشن، ٹارگیٹڈ اپنا جو ہٹس ہو رہی ہیں،
اور وہ ٹارگیٹڈ ہٹس وہ ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس کے اندر رپورٹڈلی نیتن یاہو اور اس کے کیبنٹ ممبرز تھے اور ان کو ٹارگٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اور جو امریکہ کی طرف سے جو ان کی اسپوک پرسن کی طرف سے یا مارکو روبیو نے کہا کہ ہم نے تو جنگ نہیں دی, ہم تو اسرائیل نے اس میں دھکیلا ہے. تو اس وقت ایران جو ہے وہ دنیا کے اصول کے حساب سے, ٹارگیٹڈ میونیشن کے حساب سے, ڈیفنس ٹیکنالوجی کے حساب سے, اسپیس کی اپنا استعمال کرنے کے حساب سے, میزائلز کی پینیٹریشن کے حساب سے ایک ایڈوانٹیج میں کھڑا ہے. دو یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایران کی تباہی نہیں ہو رہی, ایران کے اندر بھی کلسٹر بمز کی ایک لے آ رہی ہے جس نے تہران کو, مشہد کو, تبریز کو, ہر جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. اور ایران کے اندر جو انہوں نے اپنا تیل کی فیسلٹی پہ حملہ کیا ہے, اس سے جو وہاں پہ پولوشن پھیلی ہے, اٹ از اٹسیلف گوئنگ ٹو کل نمبر آف پیپل. لیکن اب جب اب وار ہوتی ہے اور جس کے اندر ایران نے اپنا ریزالو دے دیا ہے کہ جی ہم تو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بھی نہیں آئیں گے, اب وہاں سے اپنا حیرت یہ ہوئی ہے, حد یہ ہے کہ جو امریکہ کا دشمن تھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنا رشیا, ٹرمپ کو اس کو کہنا پڑا کہ جی ہمارے لیے کوئی کراؤ, he's gone to the enemy to tell them کہ جی کوئی نیگوسیشن کراؤ. تو یہ جو چیزیں اس میں ایران اس میں جو کچھ کر رہا ہے وہ سامنے ہے, اسرائیل بھی کر رہا ہے. اب اس میں ڈسٹرکشن تو ہوگی, ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ جی ایران کی تباہی نہیں ہوگی, انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہوگا, تو یہ غلط ہوگا. ایموشنلی ہم اس کو کور اپ نہیں کر, وہ ہوگا لیکن وہ پروسیس آف ٹائم ہے. لیکن ایران نے جس طرح امریکہ کی جو ہیجمنی تھی, not even against ایران but even in مڈل ایسٹ, یعنی جب کل آج بھی دبئی میں دیکھیے کہاں کیا ہوا, مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, پورا کاروبار ٹھپ ہے, پورے ایئرپورٹس ٹھپ ہیں, جس کی وجہ سے اسٹیٹ آف ہارمز سے جو ہے وہ آئل نہیں نکل رہا ہے, انرجی ویپنائز ہو گئی ہے, پوری دنیا کے اوپر اس کا افیکٹ آ رہا ہے. جاپان تک, جاپان نے کہہ دیا کہ اگر یہ انرجی اس طرح چلتا رہا تو ہمارا تو پہیہ ہی رک جائے گا. تو اس پہ اب ضرورت اس سمر کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس بیسس کے اوپر جو اکنامک بیسس بھی ہے, جو ڈیفنس بیسس بھی ہے, جو بہت سارے خارجہ پالیسی کے اپنا کنٹور جو ہے اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اس میں میرا خیال جو امریکہ نے جو بھی ایک اوپننگ دی ہے اس میں کچھ وہ ورک تو ہوگا, لیکن ابھی فی الحال ایران کی طرف سے وہ مالیفائنگ ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آیا ہے. ایران ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے. دیکھیے برگیش صاحب, ایران کی طرف سے بڑا واضح موقف آ رہا ہے. مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو فلسطین کی حیثیت کو تسلیم کریں, اور ایک لمبی لسٹ انہوں نے دی ہے کہ اگر مذاکرات کی بات کرنی ہے تو یہ لسٹ ہے, اس پہ عمل کریں اور آ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی واضح بات کی ہے کہ مڈل ایسٹ سے جتنے ممالک کے اندر امریکنز ہیں, آخری امریکن کی موجودگی تک جنگ جاری رہے گی, آپ یہاں سے نکل جائیں, اور 7 اکتوبر کی پرانی جو سرحدیں ہیں فلسطین کی اور باقی اس پہ واپس جائیں. اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں, وہ لسٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں چاہوں گا اس پہ بھی فیڈ بیک لیں. نصرت وحد صاحبہ, یہ جس طرح برگیڈ صاحب نے کہا, اس طرح نئے جو سپریم کمانڈر ہے ایران کے, اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ لوگ سمجھاتے رہے اس کو, ٹرمپ کو, اس کو کہتے رہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس سے لڑنے جا رہے ہو, آپ کو یہ نہیں پتہ واقعہ کربلا کیا تھا, حضرت حسین کون تھے, حضرت علی کون تھے, یہ لوگ کون ہیں, یہ لڑائی سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ تو شہادت قبول کرتے ہیں. آج اس کا زندہ ثبوت ہم نے دیکھا. ویسے تو تاریخ بھری پڑی ہے مسلمانوں کے ایسے جذبے کی. آج جب نئے سپریم کمانڈر کے یکجہتی کے لیے ایران کے اندر ان کے جو تہران سکوائر ہے, انقلاب سکوائر اس کو کہتے ہیں تہران کے اندر, وہاں پہ یکجہتی کے لیے ساری عوام نکلی ہوئی تھی جھنڈے لے کے, تو اوپر سے اٹیک آیا, اسرائیل اور امریکن جہازوں نے اٹیک شروع کر دیا, بمبنگ شروع کر دی. تو وہ لوگ زیادہ جذباتی ہو گئے, وہ بھاگے نہیں, وہ وہاں پہ اپنے جھنڈے لہراتے رہے, نعرہ تکبیر کہتے رہے اور وہاں پہ کھڑے رہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک میزائل گزرتا ہے تو اسرائیلیوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. تو جنگیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جنگیں جذبے سے, کمٹمنٹ سے لڑی جاتی ہیں. جنگیں اس طرح قبضے کرنے کے لیے اور اپنی سرزمین کے لیے اور اپنے وطن کے لیے اور اپنے دین کے لیے لڑنا, یہ اور بات ہے. دوست وعدہ صاحبہ بتائیے. جی السلام علیکم, اور بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا.
دیکھیں ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مرنے سے نہیں ڈرتا، اور ایران کی جو 6000 سال کی ہسٹری ہے وہ کبھی غلام نہیں بنے، کسی کے غلام نہیں بنے. ہمارے اوپر تو پھر بھی بر صغیر کے اوپر 100 سال کا دھبا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے کریکٹر میں بہت زیادہ چینجز آئی ہوں گی. اصل میں ہمیں پتہ نہیں کہ ہوا کیا، کون تھے ہم لوگ اور یہاں تک کیسے پہنچے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی، پچھلی دفعہ جو انہوں نے 12 دن کا کیا تھا اس میں وہ انیکسپیکٹڈ تھا، لیکن اب جو ہے وہ ان کو سب اندازہ تھا کہ یہ دوبارہ حملہ کریں گے، اور جب دوبارہ حملہ کریں گے تو ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے بنائی وہاں پہ اپنی امریکن اڈے جو دیے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم وہاں سے اپنے کام کریں گے اور ان کو تباہ و برباد کر دیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کس طرح وہ بالکل ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہوتی ہے، وہ آپ ایک کریں گے وہ 4 کریں گے آپ کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ وہ 20,000 کا میزائل بنا کے، اور ان کا $1,00,000 کا وہ ہوتا ہے جو اس کو روک رہا ہوتا ہے. تو کتنا نقصان ان کو ہو رہا ہے کہ ان کا ایک سستا سا میزائل جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے کم از کم 4 میزائل ہوتے ہیں جو اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بچ کے جا کے ٹارگٹ پہ لگ جاتا ہے. اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے شاید کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں، فلسطین کے بچے جب زخمی ہو رہے تھے اور ینگ بچیاں، اور کتنا زیادہ وہ لوگ سفر کر رہے تھے. اس وقت یہ فلسطین کی لڑکیاں مذاق بنا رہی تھی، کیچپ لگا کے اپنے منہ پہ اور دانت کالے کر کے، اور اس طرح کے جیسے کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ خامخواہ لوگ رو رہے ہیں خون میں. اور اب وہی لڑکی، اس کی ویڈیو آتی ہے کہ وہ جناب رو رہی ہے، دھاڑ مار مار کے رو رہی ہے. وہ ان لوگوں کو دوسرے کا دکھ کا اندازہ ہی نہیں تھا. 53,000 انہوں نے صرف بچے اور عورتیں ماری ہیں فلسطین میں، اور ان کو بالکل نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کے اوپر، کہ وہ معصوم لوگ جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور ایکچولی انہوں نے آپ کو شیلٹر دیا. جب آپ وہاں سے آئے لڑتے زخم کھا کے، ہٹلر نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا تھا، تو آپ کو تو میں کہتی ہوں مطلب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو شاید ساری عمر شکر گزار رہتا کہ آپ نے ہمیں شیلٹر دیا اس جگہ پہ جہاں پہ ہمیں دنیا میں کوئی نہیں رکھ رہا تھا. کھانے کو دیا، اپنی زمینیں دیں، اور اس کا بدلہ یہ لیا جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے یاہو صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایکچولی ٹرکش مسلمانوں نے اس کو اکسایا تھا ہٹلر کو. ماشاءاللہ آپ کو کسی ہسٹری کا ہی نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ. جنہوں نے مارا ہے ان کے ساتھ بغل میں بیٹھ کے آپ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان مار کھائے جائیں گے. اور جو ہمیں سینیریو نظر آ رہا تھا اس میں یہی تھا کہ انہوں نے اپنے اڈے بنا دیے ہر ملک میں، اور ہر ملک سوچ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کر لیں گے، ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ ایسے ملک سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے، اور اسپیشلی جس طرح کے وہ تھے. دیکھیں جو سب سے پہلے انہوں نے اٹامک بام کے اوپر اپنے ملک میں پابندی لگائی تھی کہ میں یہ نہیں بناؤں گا، اور جس کی وجہ سے ان کو اتنی دفعہ سفر کرنا پڑا. اگر وہ شروع میں ہی بنا لیتے یہ چیز تو پھر اس کے بعد کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا. لیکن اب جو نئے آئے ہیں وہ ظاہر بیٹے ہیں ان کے امام خمینی کے، اور وہ بہت اگریسو ہے. حالانکہ ہی از ناٹ ینگ، 58 ایئرس کے ہیں وہ، لیکن انہوں نے بہت سیکھا ہے اور بہت سفر کیا ہے. اس جنگ میں ان کا پورا خاندان آلموسٹ چلا گیا ہے، بیوی، ماں، بیٹی، باپ، اور اس سے زیادہ کسی کا کیا گھر والے ہوں گے جو عزیز ہوں گے، وہ سب کے سب اس میں جا چکے ہیں پہلے ہی اس میں. اس کے باوجود وہ انسان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور بالکل نہ صرف وہ بلکہ اس کی پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ 2-4 اس طرح کے مظاہرے کروا کے، جنگ سے پہلے جو انہوں نے کروائے تھے، جس طرح ہمارے ابھی خریدے ہوئے لوگ نکل کے آ جاتے ہیں سامنے اور آ کے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے کچھ مظاہرے ہوئے تھے ان بالکل کے ٹھیک خلاف. ہے، تو بالکل. لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ پانسا پلٹا ہے اس چیز کا، یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے. آج انہوں نے ان کے بینک کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے کہا اب میں جو بھی بینک ہوگا نا ان تمام ملکوں میں جس کا امریکہ سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے، ہم اس کو تباہ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے اور نصرت انہوں صاحبہ. نے اس کا کہا کہ وہ جو پانی میں ان کا ہم نے بچھائی ہوئی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، زمین میں جو بچھاتے ہیں، وہ انہوں نے کہا ہم نے پانی میں بچھائی ہوئی ہے، اگر کوئی
کوئی بھی جہاز گزرے گا جی تو وہ خود بخود پھٹ جائے گا. آپ نئے حرمس کے اندر جی وہ سرگے بچھا رہے ہیں اور جو خود گزرنے کی کوشش کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا. وہ مائنز ابھی شروع نہیں کی ہے, ابھی شروع نہیں کی, انہوں نے ایک آپشن کے طور پہ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری مرضی کے بغیر وہاں نکلنے کی کوشش کرے گا پھر وہ دیکھے گا. تو تھائی لینڈ کے ایک جہاز نے نکلنے کی کوشش کی, اس کو انہوں نے اڑا دیا ہے, اور وہ تو ٹرمپ کا گھر ذرا دور ہے, ورنہ تو اسرائیل کی ایک اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی ہے. نشانہ بھی ان کا اتنا زیادہ ہے اور ایسا ایکوریٹ قسم کا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جی. اب دیکھیں جو یو این او کے اندر اس ایرانی سفیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1300 ایرانی شہید ہوئے ہیں اس میں, اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں. آپ اندازہ کریں امریکہ اور اسرائیل حملوں میں اب تک 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے ہیں اور ان مقامات پر 7993 رہائشی مکانات تباہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, پانی کے ذخائر کو تباہ کیا گیا ہے, ریفائنریز تباہ ہوئی اور ملٹری اٹیچی اس میں شہید ہوئے اسرائیلی حملے میں, اور باقی لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری قیادت انہوں نے اس میں شہید کی. دوسری طرف ایک لمبی لسٹ ہے جو اسرائیل کے اندر جو کچھ ہوا اس کا میں پہلے عرض کر چکا, اور ابھی ایک نئی لہر آئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ بینکوں کے اوپر اٹیکس. یہ کیا میسج ہوگا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس سے پہلے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دیں. امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنی ہسٹری سے نہیں سیکھا. یہ اس علاقے میں 8ویں جنگ ہے جن میں سے 5 انہوں نے ہاری ہوئی ہیں. اوکے. کوریا کی جنگ ہری, ویتنام کی جنگ ہری, عراق کی جنگ ہری, افغانستان کی جنگ ہری, اور اب مار کھا رہے ہیں ایران سے. اس میں شاید سیریا ویریا ہو جہاں کیسے آ رہی ہے جی 20 سال لڑے اور پھر وہاں سے گئے, کئی ہزار امریکن مرے وہاں. ان دیٹ کانٹیکسٹ آج تک ریہیبلیٹیٹ ہی نہیں ہوا ہے عراق. بات یہ ہے, ایک اور بات دوسری جو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف جذبے نہیں ہیں, یہ یونیورسٹیاں ہیں ایران کی جنہوں نے وہ سائنسدان پیدا کر دیے ہیں, جنہوں نے یہ ساری ٹیکنالوجی بنا کے, وہ انڈسٹری ہے ایران کی جنہوں نے یہ میزائل سارے بنا کے. تو بہت ضروری ہے نوجوان بچیاں اور بچے تہخانوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے فیوچر میں سروائیو کرنا ہے تو اپنی یونیورسٹیاں اور اپنے اسکولوں کو اس لیول پہ لے جائیں جس لیول پہ ایران لے کے گیا. مینوفیکچرنگ یہ ہے پروڈکٹیوٹی آف دی قوم کی. جیسے اسرائیلی اپنے بچوں کو رائفل چلانا, بندوق چلانا اسکولوں کے اندر سکھاتے ہیں نا, یہ بھی ایرانیوں نے بھی یہ کیا ہے. ون آف دا بیسٹ سائنٹسٹ ان دا ورلڈ ایرانیز, اسرائیلیز, اور یہی ہمارے بھی ہیں مگر مقدار میں بہت تھوڑے ہیں, یا وہ چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے. سو جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تو میرا یہ خیال ہے کہ ایرانی انتظار کر رہے ہیں کہ امریکن اپنی فوج اتاریں اور پھر ان کو اسی طرح پھینٹی دیں جس طرح ویتنام اور افغانستان میں. سر اس میں ہماری قونصل جنرل سے ملاقات کل ہوئی ہے, اس نے کہا کہ ہم بری فوج اور پیدل فوج اور میدانوں میں مقابلہ کرنے کا ہمارے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. پہلے دن جو آئیں گے امریکی وہ پہلے دن ہی فارغ ہو جائیں گے. پہلے دن کی لڑائی میں 175 امریکن اتارے گئے تھے جو سارے کے سارے پکڑ لیے ایران نے. کچھ مار دیے کچھ پکڑ لیے. جی اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ 2-3 انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے اوپر زائنسٹ کا قبضہ ہے, جن میں ایک میڈیا ہے, نمبر 2 جو ہے وہ بینکس ہیں. تو اب میڈیا پہ تو وہ سارا وہاں یورپ یا امریکہ میں بیٹھا ہے, سوشل میڈیا پہ اب کسی کا قبضہ نہیں ہے. تو بینکس ہیں جو زائنسٹ, اور اسپیشلی جو پرابلم ہوا ہے اسرائیل کا اتنا امپورٹنٹ ہونا اور امریکہ کا اتنا, وہ یہ بادشاہت ہے ساری سعودی عرب, کویت, یو اے اینڈ سچ فورتھ, یہ ہیں. اور ان کو ایران نے کہہ دیا کہ ہم اڈوں پہ اٹیک کریں گے مگر اب آپ کے بینکوں پہ آپ نکالیں یہاں سے امریکن اپنے سفارت خان اینڈ سچ فورتھ.
یہ خطہ آزاد کرائیں. اور آپ نے ابھی کہا کہ سرحدیں جو ہیں وہ اکتوبر 7 سے پہلے والی نہیں, جی جی نا 1967 سے پہلے والی, جہاں فلسطین بھی آزاد ہوتا ہے, جہاں ایجپٹ کی سینائی ڈیزرٹ بھی اسرائیل سے لیا جاتا ہے, جہاں گولان ہائٹ بھی اسرائیل سے لیا جاتا ہے. یہ سارے علاقے جو قبضہ کیے ہوئے ہیں اس کو واپس لینا پڑے گا. اور بات یہ ہے کہ اب جو اکنامک وار ہے اور جو انرجی وار ہے جس پہ ایران نے قبضہ کر لیا ہے ٹیکنیکلی, 3-4 ملک رہ گئے جہاں سے تیل آ سکتا ہے. روس ہے, امریکہ ہے, ونزویلا ہے جس پہ امریکہ نے قبضہ کر لیا اس لڑائی سے پہلے, اور ایران ہے. اب جب آپ وہ ساری اڑا دیتے ہیں ریفائنریز, تو اس کے بعد فائنینشیل مارکیٹس آتی ہیں جو بینک سے. بالکل ٹھیک ہے.